رانا صاحب ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا میرے لہجے میں بھی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سے زیادہ ایک غم و غصہ کی بھی تقریباً تھا کہ شہباز شریف صاحب جو کہ ان کی میٹنگ میں نے بھی دیکھی ہے، 9 منسٹریاں چلانے والے ایڈمنسٹریٹر، 18 گھنٹے کام کرنے والے چیف منسٹر اور مائکس کو ہلا دینے پھینک دینے والے پبلک سپیکر، آج ان کی باڈی لینگویج جو اتنی ڈیفیٹڈ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ غیر فطری طور پہ اس طرح کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ ایکچولی نہیں ہیں؟ کیا ان کو جا کے اپنے ویژن کو اور پالیسیز کو دیکھ کے اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹیبلز کو دیکھیں اور پولیٹیکنگ مریم نواز پہ چھوڑنا بہتر ہوگا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیپچر نہیں کر رہے امیجنیشن؟ سر پی ایم ایل نون کے ورکر کی، ووٹر تو چھوڑ دیں، کیا بنے گا؟ دیکھیں، آپ نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے اور یہ آپ کا ایک تجزیہ نگار کے طور پہ آپ کا یہ تجزیہ ہے، تو میں اس کو نہ تو ریجیکٹ کرتا ہوں لیکن پوری طرح سے اس کو انڈورس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس میں ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، نو ڈاؤٹ مریم نواز صاحبہ نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے اور میاں نواز شریف نے بھی جو ہے وہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ایک لمبی جدوجہد اور ایک کمٹمنٹ نبھائی ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ اب ان دونوں میں سے یا باقیوں میں سے کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اس کا فیصلہ تو بنیادی طور پہ میاں نواز شریف صاحب ہی کریں گے اور وہی کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آج اگر جو 29 اگست کو جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں پارٹی کی نمائندگی پریزیڈنٹ پی ایم ایل این میاں شہباز شریف صاحب نے اکیلے کرنی ہے یا ان کے ساتھ ایک وفد جائے گا، اور اس وفد میں کتنے لوگ شامل ہوں گے، یہ آفٹر کنسلٹیشن اینڈ کنکرنس آف میاں نواز شریف صاحب ہی طے ہوا ہے، اور انہوں نے جو مناسب سمجھا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ میاں شہباز شریف۔ آپ تو مجھ سے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے ہیں رانا صاحب، آپ تو مجھ سے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے ہیں۔ رانا صاحب ایک بات بتائیں، یہ مجھے بتائیں، نہیں سن لے نا، اگر ڈس اپوائنٹڈ کا لفظ رانا صاحب آپ سے آپ کا چھپائے بہت نہیں رہا، پسندیدہ اور آپ کا مشغلہ ہے تو آپ کو ہر طرف یہی نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف پارٹی کے لیڈر ہیں۔ صحیح ہے رانا صاحب، یہ آپ ہمیں، آپ کا بہت شکریہ ہے، آپ کس پوزیشن کے اوپر جو ہے اور وہ ریگولرلی یہی بات دہراتے ہیں، اور جہاں ریگولرلی ہم اور جہاں تک بضد رہتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہے۔ سن لیں جی سن لیں نا، بات مکمل ہونے دیں تاکہ اس سے شاید آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ میں کچھ تھوڑا افاقہ ہو جائے۔ سر میں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں، میرا ایک سوال ہے، وحید صاحب ڈس اپوائنٹڈ ہیں۔ سن لیں میاں، میری بات مکمل ہونے دیں۔ جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان میں ایڈمنسٹریشن کی کام کرنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بدرجہ اتم زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایک جو ہے وہ موب اٹریکٹیو جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے بائی دی ٹائم انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ بہت بڑی کراؤڈ پولر ہیں، اور اگر میاں نواز شریف کے بعد ہماری جماعت میں اگر کوئی اٹریکٹ کرتا ہے، اگر کوئی کراؤڈ پول کرتا ہے تو اس کا نام مریم نواز ہے۔ تو اس لیے دونوں جو ہیں وہ پارٹی کا ایک، تو شہباز شریف کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی۔ وہی صاحب ایک سیکنڈ مجھے رانا صاحب ایک سوال ہے۔ نہیں، یہ بات میاں شہباز شریف کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سمجھنے اور اس کو کس طرح سے آگے پارٹی نے بینیفٹ کرنا ہے، یہ معاملہ جو ہے، یہ ڈسکریشن جو ہے، یہ میاں نواز شریف کی ہے۔ صحیح ہے۔ اب ذرا ایک بات بتائیں رانا صاحب، ایک بریکنگ نیوز میں نے کسی کو شیئر کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں یہ نہیں شیئر کر رہا اور یہ میری کوئی نیوز نہیں ہے، لیکن میں اس پہ آپ سے تجزیہ ضرور چاہتا ہوں کیونکہ آپ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، آپ سے نہ کرائیں اس پہ تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا ہمارا۔ سر نواز شریف صاحب کی اپیلیں ان کے ایبسینشیا کی وجہ سے ان پہ ٹربو لگا ہوا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھرو گزرتے سپریم کورٹ کی طرف گامزن ہے،
دوسری طرف ان کی پارٹی کے اندر ایک نمایاں دراڑ تجزیہ کاروں کے مطابق پڑی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے آپ کہیں گے کہ لیڈر ایک ہے نواز شریف ہے اور جہاں تک تعلق کسی اور کا ہے, یعنی کہ آپ اس کو ڈینائی کریں گے, لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے جنید صفدر صاحب کی شادی کو ایک ٹائم لائن ٹچ سٹون بنایا تھا اور اس کے بعد اب وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ دو پارٹیز کو بھی ایک پارٹی بنائیں اور یہ اپیل کو بھی ذرا دیکھ لیں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دو پارٹیاں ہیں نہیں. جی صحیح ہے سر, بنانے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. نہیں, ان کا سوال ہے میاں صاحب یہ واپس آ رہے ہیں یہ پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ پچھلے 30 سال سے ہو رہی ہے. یہ کبھی کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے تو جہاں تک میری اسیسمنٹ, میری انفارمیشن ہے یا پارٹی لیول پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اور جس کا حصہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہوتے ہیں ویڈیو لنک پہ, میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی اپنا علاج ادھورا چھوڑ کے یا ان میرا بھی آپ سے اگریمنٹ ہے کہ بالکل یہ خبر غلط ہوگی میرے خیال سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں رانا صاحب کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں میرے خیال سے وہ ایک چیز غلط سمجھ بیٹھے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے, اور جو کہ خاقان عباسی صاحب صحیح سمجھیں اور آپ بھی صحیح سمجھیں, خاقان صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی شریف جو ہے نہیں بن سکتا, اگر وزیر اعظم, اگر شہباز شریف بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا اگر ان کا نیریٹو اس حد تک مختلف ہوتا ہے نواز شریف صاحب سے, تو خاقان عباسی صاحب ایک فرنٹ رنر ہیں اور آپ ہو سکتا ہے چیف منسٹر پنجاب کے لیے فرنٹ رنر ہوں. بہرحال میرے کہنے کا اور پوچھنے کا مقصد یہ کہ شہباز شریف یہ بات نہیں سمجھیں کہ اگر آپ میاں نواز شریف کے نیریٹو سے اس حد تک ہٹ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پارٹی کو اپنے انڈر لانا. اور شہباز شریف, اور یہ خاقان عباسی صاحب سمجھتے ہیں بات اور آپ بھی سمجھتے ہیں, لیکن شہباز شریف نہیں سمجھ رہے. شہباز شریف اگر بھائی نہ ہوتے تو ان کو بھائی نہ ہوتے تو میرے خیال سے ان کو اس عہدے سے ہٹائے ہوئے بھی عرصہ دراز ہو چکا ہوتا. وہ بھائی کی وجہ سے, اور ظاہر ہے انہیں چیف منسٹر کے بڑے, نون لیگ کو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے شہباز شریف کا. خاقان صاحب اور آپ سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن میں کہوں گا شہباز شریف کا ہے, لیکن آج وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. کب تک چلے گا یہ, اور یہ کیوں نہیں وہ سمجھتے کہ یہ پارٹی ان کے انڈر نہیں آئے گی ان کے نیریٹو کے ساتھ؟ دیکھیں, میں نے میاں شہباز شریف صاحب کو کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں دیکھا کہ وہ اپنی بات کریں اور میاں نواز شریف صاحب کی بات کو پیچھے کریں اور وہ خود اس کوشش میں ہوں کہ میں پارٹی کو کنٹرول کر لوں. میں نے کبھی نہ صرف ان کو دیکھا نہیں ہے بلکہ میں نے کبھی ان کی گفتگو سے, کبھی ان کے اشاروں کنایوں سے میں نے کبھی یہ محسوس بھی نہیں کیا. بلکہ میری اسیسمنٹ ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ یہ آپ ذرا تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے, بیٹھے اور آرام کریں, تو وہ بڑے کھلے دل سے اور بڑی آپ ایک خواہش کا اظہار تو نہیں کر رہے رانا صاحب, ایک سائڈ لگ رہا ہے آپ ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے نہیں, یہ خواہش کا اظہار نہیں ہے, یہ میں آپ کو حقیقت کا اظہار جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر بیانیہ, اگر مفاہمت اور مزاحمت کے دو بیانیے ہیں تو یہ دونوں بیانیے جو ہیں یہ میاں نواز شریف کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہیں. تو پھر رانا صاحب یہ دو بیانیے جو ہے اس میں ایک نظریاتی تضاد نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ ایک ووٹر کو بیوقوف بنانے کے لیے, ووٹر کو بیوقوف بنانے کے لیے مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ ہے اور پارٹی کے الیکٹیبل کو ساتھ رکھنے کے لیے شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, اس میں ایک نظریاتی تضاد نہیں ہے؟ نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ آپ یہ بات اس طرح سے کر رہے ہیں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی طرح سے تبصرے کر کے اور ادھر ادھر کی جو ہے وہ ہانک کے, ہمیں اتنا وائز ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سے بیوقوف نہ بنیں. دیکھیں, مزاحمت جو ہے, مزاحمت جو ہے, آپ سن لیں نا, اب بات آپ سن لیں نا, پوری بات مکمل ہونے دیں تاکہ آپ کو تھوڑا پریشانی کم ہو جائے گی. دیکھیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ مزاحمت یا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں لڑائی, وہ بھائی, اور مفاہمت, بات چیت, گفتگو, یار یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ پیرل چلتی ہیں.
میدان جنگ میں بھی جو ہے وہ گفتگو کا آپشن جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے. آپ پتہ نہیں کس مزاحمت کی بات اور کس مفاہمت کی بات اگر مفاہمت پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, اور اگر آپ مزاحمت پہ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بندوقیں اٹھا لی ہیں, خود کچھ جیکٹیں پہنی اور ہم چلے ہیں اسلام آباد کی طرف. یہ دونوں صورتیں غلط ہیں. یہ آپ کے سمجھنے میں فرق ہے, اس کو تھوڑا سا ریئلائز کریں اس کو. چلیں ہم اپنی سمجھ میں اضافہ کرتے ہیں سر, لیکن یہ مجھے بتا دیں کہ پی ڈی ایم دیکھیں اتنا زیادہ پیپلز پارٹی پہ انحصار کرتے ہوئے, ریزگنیشنز اور دھرنوں پہ ان پہ اتنا بھروسہ کرتے ہوئے, جب آپ کے ساتھ کھلم کھلا پبلکلی جو ہوا سو ہوا, اس کے بعد پی ڈی ایم کی بالکل ٹائروں میں سے ہوا نکل گئی, کیونکہ آپ نے جو لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ پی 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 ہمارے ساتھ ہے, اور پی 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 جیسے نہیں ہوئی تو پھر تو پی ڈی ایم ختم ہے. تو آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑا اس ناقص اسٹریٹجی کا. ہم نے بالکل یہ نہیں اچھا بہرحال سن لینا, میں تاثر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کے دلوں میں نہیں پتا, تاثر یہی تھا, تاثر یہی ہے لوگوں کو. بہرحال تاثر تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ حسن کرسمس آز ہے نا, آپ تاثر جو مرضی بنا لیں, آپ کو روک سکتا ہے. حالانکہ یہ دونوں چیزیں غلط تھیں. نہ تو پیپلز پارٹی نے کبھی ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ وہ استعفے دیں گے, اور نہیں آپ لوگوں کو یہ یقین دلا رہے تھے. سن لیں نا, نہ ہی ہمیں کوئی غلط فہمی تھی, لیکن ہم نے ایک کوشش کی کہ جلسوں اور ریلیز کے مرحلے کے بعد اگر لانگ مارچ ہو اور اس کے بعد پوری اپوزیشن پارلیمنٹ سے باہر آ جائے تو فری فیئر الیکشن حاصل کرنے کا جو ہمارا جو سیاسی ایم ہے وہ حاصل ہو جائے گا. لیکن وہ نہیں ہو سکا, تو آپ اگر نہیں ہو سکا تو پھر ٹھیک ہے. کون سیاسی اور جدوجہد تو کرنی ہے نا. یہ سوچ سکتا ہے سر کہ پیپلز پارٹی سے حکومت چھوڑ دیتی ہے, کون سیاسی نابالغ سوچ سکتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. کوئی گلی کے بچے کو پتا تھا یہ نہیں. دیکھیں یہ سیاسی نابالغ تو کوئی نہیں سوچ سکتا, لیکن ایک سیاسی تجزیہ کار جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ ایشو فریم کر سکتا ہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا, اور استعفوں کے وقت بھی نہیں کہا تھا کہ آپ سندھ گورنمنٹ چھوڑیں. ہم نے صرف قومی اسمبلی سے پوری اپوزیشن کے استعفیٰ دینے کی, باہر آنے کی بات کی. رانا صاحب معذرت کے ساتھ پہلے دن سے ان کا مقصد ووٹ کو عزت دلانا نہیں تھا, اس کی موومنٹ کی کامیابی نہیں تھی, انہوں نے اپنے معاملات سلجھانے تھے. پہلے دن سے بچے کو اس ملک کے پتا تھا, اور میں مان نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ نے پھر بھی ظاہر کوشش کی اور ایک اسٹریٹجی بنائی جو فیل ہو گئی. اب کوشش کرنا تو ہمارا فرض تھا نا. اگر کوشش ہی نہ کرتے تو پھر تو کچھ بھی نہ کرتے نا. کوشش تو ہم نے کی. آپ کی کوشش نہیں, پر آپ کی کوشش غلط تھی. آپ نے لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ آل یور ایگز آر ان دی پی 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 باسکٹ. جب پی 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 گئی تو لوگوں کو لگا پی ڈی ایم ختم. یہ آپ لوگوں کی غلطی تھی. نہیں دیکھیں, کیوں ختم ہے بھائی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دو فریق الیکشن لڑتے ہیں, یا مثال کے طور پہ میں اور آپ ایک الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں متعارف کینڈیڈیٹ کے طور پہ, تو ایک ہار تو ضرور جاتا ہے, لیکن کیا وہ ہارنے سے پہلے مان جائے کہ میں ہار گیا ہوں؟ تو پھر کیا الیکشن ہوگا؟ نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ووٹ کو عزت دلانا ناکام ہو جائے گا. ہم نے پوری کوشش کی, خلوص سے کوشش کی. اگر نہیں کامیابی ہوئی تو علیحدہ بات. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہمیں پتا تھا, اس کے باوجود ہمیں پتا تھا, پتا ہونے کے باوجود بھی کوشش کرنا, جدوجہد کرنا فرض ہے. ہمیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے درست کیا. چلیں ٹھیک ہے. یہ بتائیں اب آئندہ پی ڈی ایم اب کیا اکمپلش کر سکتی ہے اس فیز میں, جبکہ یہ کلیئر ہے کہ اب استعفوں کی اور دھرنوں ورنوں کی بات تو اب نہیں ہے, لیکن اگلے الیکشن ضرور ہیں. دیکھیں, ہم ووٹ کو عزت دو کہ جو مانی ہے کہ فری فیئر الیکشن, اور فری فیئر الیکشن کیوں ضروری ہے کہ تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے, اور سیاسی استحکام کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم اس بات کو عوامی سطح پہ ریئلائز کروانے اور اس بات کو ایک نعرے کے طور پہ جو ہے وہ پاپولر کرنے کے لیے ہم عوامی آگاہی مہم جو ہے اس میں جا رہے ہیں, بلکہ جا چکے ہیں, اور کل کراچی میں جلسہ ہے. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ہر فرد جو ہے وہ اگر اس بات پہ
متفق ہو جاتا ہے کہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ اس ملک کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہیں.